بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی کارنر سے میں ہوں محمد شہروز صاحب۔ ناظرین، آج سے کچھ دیر قبل ایک سانحہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا ہے، بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے عمران خان صاحب کو پہ جو ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 گولیاں لگی ہیں جو کہ ٹانگ پہ لگی ہیں، اور ان کا جو جوش اور ولولہ ایز اٹ از اسی طرح ہی ہے جس طرح 2013 کی اگر میں بات کروں تو جب کنٹینر سے گرے تھے اور ان کے فیس پہ اسمائل تھی اور اسی جو ہے پیشن کے ساتھ وہ اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے تھے، اپنی تحریک کو لے کے چل رہے تھے۔ آج بھی اسی طرح یہ معاملہ ہوا کہ عمران خان صاحب کوٹ خیزری کا علاقہ جو ہے وزیر آباد سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے ہے، وہاں سے انہوں نے آج اپنا پڑاؤ کا سٹارٹ کیا تھا، اور اللہ والا چوک جو کہ وزیر آباد کا ایک مین جو ہے ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، ادھر وہ چوک ہے، اور تقریباً کافی زیادہ ادھر چہل قدمی رہتی ہے وہاں پہ۔ عمران خان صاحب کا آج جلسہ تھا۔ آج انہوں نے اس سانحہ سے، اس واقعے سے کچھ دیر قبل جو ہے نا یہ جب سانحہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی سپیچ دینی تھی، اپنی قوم سے خطاب کرنا تھا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان میں اس وقت 80% یوتھ میں بڑے فیمس ہیں، اور یوتھ انہیں بڑا پیار دیتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، اور بڑے ہی احترام کے ساتھ اپنے لیڈر مانتے ہوئے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں۔ شہر، قصبے سے قصبے، گاؤں سے گاؤں مل کے جو ہے عمران خان صاحب کی یہ جو ایک ریلی تھی، جو ان کا ایک لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ میں انہوں نے سپورٹ کیا اپنے خان کو۔ میرے بھائی اور بہنیں جو تھیں جو اس مارچ میں شریک تھیں، انہوں نے بڑے ہمت اور جوش سے جو ہے اپنے خان کے ساتھ جا رہی تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ شرپسند عناصر نے، کچھ شرپسند لوگوں نے جو ہے آگے عمران خان صاحب پہ جو ہے سیدھا فائرنگ کی، برسٹ فائر کی۔ یہ 3 افراد تھے جن میں سے ایک کو تو جہنم واصل کر دیا، ایک کو انہوں نے قتل کر دیا، اور 2 جو افراد ہیں ان کو جو ہے نا وہ زیر حراست میں ہے۔ اب ان سے انویسٹیگیٹ ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یہ انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا کیا ذاتی مفاد تھا یا کوئی سیاسی مفاد تھا، کیا تھا۔ یہ تو پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس چیز پہ انویسٹیگیٹ کریں گے۔ تھوڑا سا میں اور مزید بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو ہے، میں ان کے لیے بھی دعا گو، اور اپنی قوم کے جو ہیں میرے بہن بھائی جو اس وقت اس لانگ مارچ میں شریک تھے، چونکہ اور سب سے زیادہ میں اس جو ایک شخص میں آپ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے جس نے عمران خان صاحب پہ جو بندہ فائر کر رہا تھا، اس نے پیچھے سے آ کے، جو میرا ایک پاکستانی بھائی، میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں، اس کو سیلوٹ کرتا ہوں، بار بار سیلوٹ کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف عمران خان صاحب جو ہے ان زیادہ جانی نقصان بالکل نہیں ہوا الحمدللہ۔ ذرائع کے مطابق تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ صرف گولیاں لگی ہیں اور کوئی جان نہیں گئی، کوئی اس طرح کا کوئی پاکستانی ہمارا جو ہم لوگ اس سے محروم نہیں ہوئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ اس لانگ مارچ کو خونی مارچ کا نام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس لانگ مارچ کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ہم نے ہمارے شہید صحافی جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے صحافت میں وقف کر دی، ان کو وہ شہید ہوئے کینیا میں، اور اس کے بعد اسی گجرانوالہ میں ہی ہماری ایک جو تھی خاتون صحافی جو بھی پچھلے تقریباً 15 سے 20 سال تقریباً سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی، وہی عمران خان صاحب کے کنٹینر تلے آ کے شہید ہوئیں۔ بڑی پیشونیٹ تھی، بڑی اپنے کام کو لے کے مخلص تھیں، اور میں اب اس بندے کی بات لازمی کروں گا کہ جس نے عمران خان صاحب اور ہمارے جو دوسرے بہن بھائی ہیں پاکستانی جو اس لانگ مارچ میں شریک تھے، انہیں بچایا۔ یہ میں فوٹیج میں آپ دیکھیں، آپ اس تصویر کو دیکھیں کہ کس طرح اس نے پیچھے سے آیا، اس نے آ کے وہ جب فائر تان کرنے لگا ہے عمران خان صاحب یا جو ادھر 7 لوگ ان کے کھڑے ہوئے تھے، یہ ایک سانحہ تھا، ایک ہائٹ پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں کنٹینر پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سے 12 فیٹ ایک کنٹینر کی ہائٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ادھر خواتین بھی تھیں، اور اس کے بعد دوسرے پاکستانی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، وہ اپنے پرجوش طریقے سے اپنے جو ہے مارچ میں گامزن تھے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، جانے جا سکتی تھی۔ اگر بہت زیادہ کچھ بڑا دیکھ سکتے ہیں تو خدا نخواستہ جتنا کراؤڈ تھا، یہ کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں بات کر رہا، کوئی 100 کی تعداد نہیں بات کر رہا، یہ لاکھوں کی تعداد میں تھا کہ اتنی عوام کا جمع غفیر تھا۔ وہ پھر بھی آ کے اس نے اپنی، یہ تقریباً 3 افراد تھے جن میں سے ایک جہنم واصل ہو چکا ہے، ایک کو قتل کر دیا گیا، اور 2 لوگ تھے جو اس وقت زیر حراست ہے۔
آتے ہی اس نے ان تینوں نے فائر کھولے ہیں، برسٹ فائر کھولے ہیں، اور ہائٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں فیصل جاوید صاحب جو سینیٹر بھی ہیں اور بڑے عمران خان صاحب کے آپ دیکھیں گے کہ ہر جلسے میں، ہر لانگ مارچ میں، ان کی تحریک میں ان کے پیش رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا ایک گارڈ ہے، راشد نام ہے ان کا، کہ جن کے بازو میں گولی لگی ہے۔ اب میں اس پاکستان کے دلیر نوجوان کے بارے میں بات کروں گا کہ جس نے بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوئے بچا دیا ہے۔ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، جانیں جا سکتی تھیں، اور عمران خان صاحب کی جان پہ اگر کوئی اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آیا تھا کہ میں انہیں قتل کروں گا یا ان پہ فائر کروں گا، مطلب کہ کسی غیر جو ہے بد ارادے سے آیا تھا، اور اس کی جو ہے اس پاکستانی نوجوان نے جو ہے کوشش کو ناکام بنا دیا، نہ صرف ناکام بنایا بلکہ انہیں پکڑوا بھی دیا۔ اب تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں متعلقہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ان کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہی ہے کہ الحمدللہ عمران خان صاحب اس وقت ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو صرف 2 گولیاں لگی ہیں، اور ان کا جذبہ اسی طرح ہی ہے۔ اور میرے خیال سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ 2013 میں جب عمران خان اپنے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نیچے گرے تھے تب بھی پیشنیٹ تھے اپنے کام کو لے کے، اور اب بھی پیشنیٹ ہوں گے۔ اور 2013 سے 2022 تک کا جو یہ تھوڑا سا گیپ ہے، اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوا ہے۔ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر اپوزیشن میں آئے تو بڑے سے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کو جو ہے چلا رہے تھے، حکومت کو بڑا ایک ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ 11 جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں، اور عمران خان صاحب کی ایک واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے ان 11 جماعتوں کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے اپوزیشن میں آ کے، اور بڑے دلیرانہ طریقے سے جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا کریں، اور اس کو جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلے جو انہوں نے اپنے ڈیسیجنز لیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب کو میری دعا ہے، کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، میں سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا جو کارواں چل رہا ہے وہ خیر و عافیت سے پہنچے، اور آگے کوئی ایسا سانحہ پیش نہ ہو کہ جس طرح ہم نے صدف نعیم جیسی صحافی کو کھویا یا ارشد شریف جیسے دلیر اور جرت مند انسان کو کھویا۔ اور میری یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو اللہ پاک سے تو تندرستی دے، ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی ہیں جنہیں یہ انجرڈ ہوئے ہیں اس چیز سے۔ اور اپیل بھی ہے پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں جو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ سخت سے سخت کارروائی کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے جو ہے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی ایسا سانحہ پیش آ سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔